جو شخص تھک جاتا ہے راہ طریقت میں، کسی کو 10 سال گزرے مراد نہیں ملی، کسی کو 15 سال گزرے مراد نہیں ملی، کسی کو 20 سال گزر گئے مرید ہوئے اسے مراد نہ ملی، کسی کی عمر گزر گئی، بال کالے تھے سفید ہو گئے، پچھلی عمر کو جا پہنچا اور پیری مریدی سے اسے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ کچھ حاصل ہونے سے مراد کیا ہے؟ پیری مریدی کا مقصد یہ ہے کہ بندہ خدا کے پاس جب جائے، بندہ خدا کے پاس جب جائے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے تو وہ اس کا ہاتھ پھر دنیا سے چھڑا کے رب سے ملا دے، اسے بندہ خدا کہتے ہیں اور عرف میں آپ اسے پیر کہتے ہیں۔ یہی اولیاء کاملین کا طریقہ ہے۔ تے پیر ملیا تے پیڑ نہ جاوے، لوکاں سمجھے اس تو مراد او پیڑے ہیں جی جڑی ٹھیڈے چٹ دیے یا گردے دیے یا گوڈے گٹیاں دیے، اس سے مراد وہ درد ہے جو نفس نے آپ کو لگا کے رکھا ہوا ہے، وہ ہے شہوات دنیا، اس کی طرف آپ کو لگا کے رکھا ہوا ہے اس نے، اور یہ درد ختم جب تک نہیں ہوگا تب تک روح کی پرواز شروع نہیں ہوگی۔ پیری مریدی کا ہمارے ہاں ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ جتنے دل یہاں پر اسے بھول گئے ان کو یاد کروا دیا جائے، بس۔ طریقت میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ بھولے ہوئے دل پھر سے اسے یاد کرنا شروع ہو جائیں، اور عقیدے کی حفاظت کے ساتھ، عقیدے کی حفاظت کے ساتھ 2 نمبری کی بھرمار ہے، طریقت کا نام لے کے لوٹنے والوں کی بھرمار ہے۔ آج کے دور میں کسی کو پرکھنا جانچنا اپنی عقل پر نہیں چاہیے، قرآن و حدیث سے چاہیے۔ آپ کی عقل ناقص ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کا کلام کامل ہے، مصطفیٰ کے فرمان میں، بزرگوں سے پاک ارشادات میں، رب کے کلام میں اس بندے کو پرکھو تو سمجھ آ جائے گی یہ بندہ درست ہے کہ نہیں۔ حضرت مولانا روم کی یہ مثال میں نے پہلے بھی کسی مقام پر پیش کی تھی، پھر سے جنہوں نے نہیں سنی وہ اس سے فائدہ اٹھائیں کہ میں نے اس مثال کو ہر لحاظ سے دیکھا ان لوگوں کے لیے کہ جو راہ طریقت میں کچھ سالوں سے یا سال ہا سال سے محو سفر ہیں اور ہاتھ پر سوائے گرد کے کوئی چیز نہیں، چہروں پر سوائے گرد کے اور سفر کے اثار کے اور کوئی چیز نہیں۔ سفر سے مراد منزل ہے، منزل سے مراد کامیابی ہے، اور کامیابی کا گوہر یہاں پر ہوتا ہے۔ جب یہاں پر کچھ نہیں تو سفر پھر آپ کو سوائے تھکاوٹ کے کوئی چیز مہیا نہیں کر رہا۔ اس لیے یہ جاننا بڑا ضروری ہے، جو مثال میں دینے لگا ہوں کہ ہر لحاظ سے اس کوزے کے اندر سمندر مولانا روم نے بند کر دیا۔ وہ مثال ان لوگوں کی جو طریقت پر چلتے ہیں اور پھر اپنے پیر پر ہی بدظن ہو جاتے ہیں یا اپنے روحانی استاد سے ہی بدظن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ملا کچھ نہیں، دراصل تو پہنچتا منزل تک تو تجھے ضرور پہنچتا۔ اور یہ مثال وہ ہے، نہ خدا ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم۔ یہ پوری طرح ان لوگوں پر یہ مثال بیٹھ جائے گی جو لوگ طریقت پر چل تو رہے ہیں مگر کامیاب نہیں۔ اس کا بنیادی جو ہے وہ نقطہ کیا ہے؟ راہ طریقت کی کامیابی میں جو رکاوٹیں ہیں، جو مشاہدات کے آگے پردے حائل ہیں، ان میں بنیادی وجہ کیا ہے؟ آج اس پر تھوڑی سی جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ مجنوں کو خبر ہوتی ہے کہ لیلا فلاں مقام پر ہے، اس کے دل میں لیلا کا اشتیاق ہے اور وہ اسے ملنے کی غرض سے نکلتا ہے اور اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ وہ جلد پہنچ جائے لیلا تک۔
تو اس کے لیے وہ ایک اونٹنی کا انتخاب کرتا ہے۔ میں نے یہ وہ بنیادی نکتہ بیان کرنا ہے آپ کو کہ اس میں سے اہل علم اور اہل ہنر چن لیں گے اس بات کو جو میں کرنا چاہتا ہوں، کہ کیوں آج تک آپ مراد کو نہیں پہنچے، کہ 20 سال پیری مریدی کو ہو گئے، کیوں آپ کو مراد نہیں ملی، کیوں آپ کامیاب نہیں ہوئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے انہوں نے اونٹنی کا انتخاب کیا، مجنوں نے، اور اونٹنی کے ہاں ابھی ایک بچے کی ولادت ہوئی تھی۔ اب یہ اس اونٹنی کو لے کر سفر میں نکل پڑا کہ جہاں لیلا تھی۔ اب اونٹنی کا دل لگا ہوا تھا اپنے بچے کے ساتھ، مجنوں کا دل لگا ہوا تھا لیلا کے ساتھ، اور سفر مجنوں نے لیلا کی طرف اس اونٹنی پر شروع کر دیا۔ اب جب اس اونٹنی پر سفر وہ کر رہا تھا تو کرتے کرتے جب وہ قریب پہنچا تو رات کچھ گہری ہوئی، تو اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا، اس کی آنکھ لگی۔ جب اس کی آنکھ لگتی ہے تو اس کی گرفت جو اونٹنی پر تھی وہ سست پڑ جاتی ہے۔ جب اونٹنی دیکھتی ہے کہ مجھ پر جو سوار ہے وہ غافل ہو گیا اپنی منزل سے، تو اس کے دل میں جس کی چاہت تھی وہ اس طرف منہ کر لیتی ہے۔ اس کے دل میں کس کی چاہت تھی؟ بچے کی۔ وہ اس طرف منہ کر لیتی ہے اور اس طرف دوڑ لگا دیتی ہے اپنے بچے کی طرف۔ جب دوڑ لگتی ہے تو مجنوں کی آنکھ کھلتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو میری منزل ہی نہیں، یہ جس طرف جا رہی ہے۔ تو وہ پھر سے اس کی جو ہے وہ رسی کو پکڑتا ہے، لگام کو کھینچتا ہے اور زبردستی اپنی منزل کی طرف پھیرتا ہے کہ تیری منزل وہاں ہوگی، پر جہاں میں جانا چاہتا ہوں تو میرے ساتھ سفر کرے گی، میری منزل وہ ہے۔ وہ اس اونٹنی کو اس طرف پھر اس راستے پر ڈال دیتا ہے جہاں پر لیلا ہے۔ اب پھر قریب جاتا ہے تو اس کو اونگ آ جاتی ہے، آنکھ لگتی ہے، وہ سو جاتا ہے۔ اونٹنی جب دیکھتی ہے کہ مالک پھر غافل ہے، وہ پھر اپنا رخ اپنے بچے کی طرف کرتی ہے اور دوڑ لگانا شروع کر دیتی ہے۔ اب اونٹنی قریب ہے کہ بچے تک پہنچے تو مجنوں پھر جاگ جاتا ہے، وہ پھر اس کا رخ موڑ دیتا ہے۔ اب یہی سلسلہ پوری رات جاری رہتا ہے کہ قریب جا کے مجنوں سو جاتا ہے، اونٹنی جب غافل دیکھتی ہے تو وہ دوڑ بچے کی طرف لگا دیتی ہے۔ اب مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہی مثال ہے کہ وہ شخص جو رب تک نہیں پہنچتا، وہ ساری زندگی طریقت کا سفر طے کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، ریاستیں کرتا ہے، رات کو رات و وظائف کرتا ہے، 2 گھنٹے مشقت میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے، جلالی جمالی پرہیزوں کی تکالیف برداشت کرتا ہے، اپنے نفس کو اس طرف ڈالنے کے لیے جہاں اس کا منشا و مراد ہے۔ تو یہ قریب ہوتا ہے جب اپنی منزل کے، وہ اونٹنی جو ہے بمثل نفس ہے کہ یہ اسے اس طرف ڈالتا ہے، بوجھ ڈال کے اسے زبردستی اس طرف ڈالتا ہے جہاں اس کی مراد ہے، مگر جب یہ قریب مراد ہوتا ہے تو پھر اسے دنیا کے غم، بچوں کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، گھر والوں کی صورت میں، یاروں دوستوں کی صورت میں، کاروبار کی صورت میں، بیماری کی صورت میں سست کر دیتے ہیں۔ یہ جب ان کی طرف دھیان دیتا ہے تو یہ وہ مثال ہے کہ اونٹنی پھر رخ پھیرتی ہے، یعنی کہ نفس پھر دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ حضرت امام کشیری فرماتے ہیں، لوگوں جس شخص نے اپنی تکلیف کا حل دیکھنا ہے اور ہو وہ اللہ کا ذاکر، تو اس کا حل اللہ کے ذکر ہی میں ملے گا۔ ذاکروں کے لیے یہ اہتمام کیا گیا ہے رب کی طرف سے کہ کوئی اس کا ذکر کرنے والا ہو تو اس نے خیر لے لی ہو تو وہ ذکر ہی میں تلاش کرے، اس پر جو مصیبت پڑے اس کا حل ذکر ہی میں موجود ہوگا، بجائے کہ دائیں بائیں ہاتھ مارے وہ مشکلات میں اضافہ کر دے گا۔ حضرت مولا علی کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ جب مشکل آتی ہے لوگ اسے حل کرنا چاہتے ہیں، اور حل کرنے کے لیے جب ہاتھ پاؤں مارتے ہیں تو مزید مشکلات پیدا کر لیتے ہیں اپنے لیے، جبکہ وہ مشکل اپنے وقت پر ہی ٹلے گی، وہ مشکل اپنے وقت پر ہی ٹلے گی۔ جب وہ ٹل جائے گی تو ممکن ہے جو
ہاتھ کی مشکلیں پیدا کی ہیں وہ باقی چلے، وہ باقی جب کسی پر قرض ہو وہ سود لے لیتا ہے، اب وہ مقررہ رقم سے زیادہ دے چکا ہوتا ہے مگر وہ سود چل رہا ہے، سود چل رہا ہے، قریب ہے کہ اب اس کا جو بھی پاس تھا کچھ وہ دے کے جان چھڑائی جائے۔ تو ایک مصیبت پر صبر کرنا ہی اس مصیبت سے نکال سکتا ہے، نہ کہ اس وقت غلط ہاتھ پاؤں مارنے۔ اور درست ہاتھ پاؤں مارنے کیا ہے کہ بندہ اگر ذاکر ہو تو حال ذکر ہی ہے، حال ذکر ہے۔ وہ جس چیز سے غافل ہوا تھا، جب اللہ کا بندہ ذاکر ہو اور اس کے ہاں محبوب ہو جائے، اللہ اس سے محبت کرنا شروع ہو جائے، پھر وہ جب ذکر سے غافل ہوگا رب اس کو گرفت کرے گا، اور اس وقت کی گرفت دراصل عذاب کی صورت نہیں، جھنجھوڑنے کی صورت ہوگی کہ میری طرف متوجہ ہو۔ اگر وہ دانا ہوگا تو اس طرف متوجہ ہوگا، ورنہ وہ دنیا ہی کی طرف اور ایک کے بجائے دوسری اور تیسری مشکلات اپنے لیے کھڑا کرے گا۔ اب یہ ہے کہ جب آپ مشکلات ہیں تو ان کا حل ہے ذکر اللہ، یہ ایک آپ کے لیے نصیحت ہے، اور یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو آج تک طریقت میں کامیاب نہیں ہو سکے، وہ راتوں کو وظیفے کرتے ہیں، صبح فجر ترک ہو جاتی ہے، قریب ہے کہ وہ لیلہ تک پہنچے ہیں جی، اور فجر ہاتھ سے گئی مطلب وہ پھر اونٹنی نے رخ بدل دیا۔ ایسا کرنے والا بتاؤ اب کبھی نہ اونٹنی بچے تک پہنچ سکتی ہے نہ مجنو لیلہ تک پہنچ سکتا ہے۔ تو مولانا فرماتے ہیں پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فرماتے ہیں کہ اگر تو نے لیلہ تک پہنچنا ہے تو مجنو پھر چھلانگ لگا دے، مجنو پھر اونٹنی سے چھلانگ لگا دے۔ تیرا چھلانگ لگانا اور پیدل چلنا، بجائے اس کے کہ تو دوڑتا ہوا کسی چیز پر جائے، تو پیدل ہی چلتا رہے تو پہنچ جائے گا، تو پہنچ جائے۔ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ایک چلا کر کے آگے پورا سال نظر ہی نہیں آتے، ایک ماہ وظائف کر لیے اگلے 11 ماہ غافل ہیں، یا کسی روز جوش آیا جناب علی اٹھ کے امامہ بھی باندھ لیا، داڑھی کی نیت بھی کر لی، اور جب یہ بڑی ہوئی تو پھر اسے کٹوا کے کسی نالی کی نظر کر دیا۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے کہ طریقت پر چلنا ہے تو پھر صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اور اونٹنی سے چھلانگ مارنے کی مراد یہ ہے کہ اب نفس سے ہاتھ چھڑا لو، نفس کی جان چھوڑ دو، نفس سے الگ ہو کر سفر کرو، نفس کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ جو شخص نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، نفس کے ساتھ سفر کرتا ہے، وہ بندہ نیکی بھی کرتا ہے تو اس کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ اس پر مجاہدے کے ساتھ محاسبہ بہت ضروری ہے۔ جب یہ کوئی شخص اب سفر کر رہا ہے، لیلہ تک وہ مجنو کیوں نہیں پہنچتا، اس پر وہ محاسبہ کرے، کہ غور کرے کہ میں کیوں نہیں پہنچتا۔ وہ اس لیے کہ اس کی طلب وہ ہے، اور جس پر وہ سوار ہے اس کی طلب بالکل اس کی مخالف سمت میں ہے۔ تو اب یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ اونگ سے بچ جائے اور وہ بچے سے دور رہے، اس لیے اس کو خواہشات سے پاک کریں کہ آپ منزل پر پہنچ کر آرام کریں، منزل پر پہنچ کر آرام کریں، اس سے پہلے کا آرام آپ کو منزل سے دور کر دے گا۔